رجب سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ ہوا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں غمگین پا کر عبداللہ بن جہش اسدی کو 12 مہاجرین کے ساتھ ایک نخلستان کی طرف روانہ کیا جو مکہ کے قریب ابن عامیر کا باغ تھا۔ اسے نخلہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف سے مکہ واپسی پر قیام فرمایا تھا اور جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو ایک پرچہ دیا اور فرمایا کہ اسے 2 دن کی مسافت 2 دن کے سفر کے بعد کھولنا اور اس میں لکھے ہوئے حکم پر عمل کرنا، لیکن اس کام کے لیے اپنے ساتھیوں کو مجبور مت کرنا۔ چنانچہ 2 دن کے سفر کے بعد فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق عبداللہ بن جہش نے پرچہ کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان موجود باغ یعنی نخلہ، اس میں جا کر ٹھہرے اور قریش کی طاق میں رہے، ان کے حالات معلوم کرے اور پھر اپنے ساتھیوں کو اطلاع دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات سن کر سب ساتھی بخوشی عبداللہ بن جہش کے ساتھ آگے بڑھے۔ نخلہ پہنچ کر مجاہدین اسلام کا اسلام کے دشمنوں سے ٹکراؤ ہوا۔ یہ رجب کا مہینہ تھا جس میں عرب میں جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کو مجبوراً جنگ کرنی پڑی۔ اس لڑائی میں کفار کا ایک آدمی عمر بن حجرمی مسلمانوں کے تیروں سے قتل ہوا، جبکہ 2 افراد گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملا، لیکن جب یہ مجاہدین دونوں قیدیوں کے ساتھ واپس مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس پر ان مسلمانوں کو سخت ندامت ہوئی، لیکن پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ کی 217ویں آیت تھی جس میں حق کے تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ بے شک حرام مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو حرم یعنی کعبہ میں داخل ہونے سے روکا جائے اور ان کو جلا وطن کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے مسلمانوں کو دلی اطمینان حاصل ہوا اور دونوں قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا۔ اس لڑائی کو تاریخ اسلام میں واقعہ نخلہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ نخلہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں عمر بن حجرمی کے قتل اور 2 آدمیوں کے قید ہو جانے پر مکہ کے قریش انتقام کی آگ میں جلنے لگے تھے۔ رمضان سن 2 ہجری میں ابو سفیان بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر 70 آدمیوں کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا۔ کفار مکہ اپنے آدمی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آگ ببولا ہو رہے تھے، لیکن یہ خوف بھی تھا کہ مسلمان ان کے قافلے کو لوٹ لیں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی خبر مل چکی تھی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے جس کا سالار ابو سفیان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہ اس قافلے کو راستے میں روک لے تاکہ مکہ کے کفار پر مسلمانوں کو رعب ہو اور انہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر اب انہوں نے مسلمانوں سے بگاڑ پیدا کیا تو ان کے تجارتی قافلوں کو مدینہ کے پاس سے نہیں گزرنے دیں گے اور ملک شام سے ان کی تجارت بند ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود 60 مجاہدین کو منتخب فرمایا۔ عبیدہ بن حرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سردار مقرر کر کے ہرا رنگ کا پرچم عطا فرمایا، لیکن مدینہ کے منافقین نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے حملے کی خبر دی۔ چنانچہ وہ اپنے سامان تجارت سے لدے ہوئے 1000 اونٹوں کا قافلہ لے کر اصل راستے سے کترا کر نکل گئے اور ساتھ ہی اس نے ایک قاصد کو مکہ کی طرف پیغام دے کر دوڑایا کہ مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، فوراً مدد روانہ کرو۔ جب ابو سفیان کے قاصد نے مکہ پہنچ کر حالت بیان کیے تو مکہ والوں نے فوراً ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ اس میں مکہ کے تمام مشہور سردار اور تجربے کار جرنل و جنگجو شامل تھے۔ ابو جہل اس لشکر کا سالار منتخب ہوا۔ ابو لہب مکہ میں ہی رہا اور اس نے اپنی جگہ عاصم بن ہشام کو
4000 درہم دے کر روانہ کیا۔ یہ سب کے سب ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی حفاظت اور مدد کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے۔ لشکر میں مکہ کے تقریباً 1000 افراد شامل تھے، جن میں سے 600 جراح یعنی کوچ پہنے ہوئے تھے، 100 گھڑ سوار جراح پوش تھے اور 700 اونٹ تھے۔ خانے کے انتظام پر 12 افراد مامور تھے۔ لشکر کے خانے کے لیے روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ یہ سب لوگ اپنی دولت اور تکبر کے نشے میں چور تھے۔ جنگجو مردوں کے علاوہ لشکر میں جنگی ترانے پڑھنے والی عورتیں بھی شامل تھیں، جو مشرکین مکہ کے جوش انتقام کو بڑھاتی اور مسلمانوں کی برائی کرتی تھی۔ مسلمانوں کو بھی خبر مل گئی تھی کہ قریش کا لشکر آ رہا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں مہاجرین کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انصار یعنی مدینہ کے مسلمان بھی تھے، اور ان کی تعداد 207 تھی۔ اسلامی لشکر میں کل 70 اونٹ اور صرف 5 گھوڑے تھے۔ قریش کے لشکر کو راستے میں خبر ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے اور قافلے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ یہ خبر ملنے پر لشکر کے بعض سرداروں نے یہ رائے دی کہ اب واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے قافلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہمیں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ہی واپس جانا ہے۔ اس کی رائے پر سب لوگ متفق ہو گئے اور یہ لشکر بڑھتا ہوا بدر کے مقام پر جا پہنچا۔ لشکر کے ساتھ عرب کی گانے بجانے والی حسین و جمیل عورتیں بھی تھیں، چنانچہ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد گانے بجانے کی محفلیں سجائی جانے لگی اور شراب کا دور چلنے لگا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلقین پر مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو چند بچوں نے بھی جانے پر ضد کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نیزے پر نشان لگا کر بچوں سے فرمایا کہ جس کا قد اس نشان تک ہوگا اسے لشکر میں شامل کر لیا جائے گا۔ چونکہ سب بچوں کے قد چھوٹے تھے، اسی لیے نشان تک کسی کا قد نہ پہنچا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بچے کا قد ناپنے لگے تو وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کر اپنا قد پورا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا جوش و خروش دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے اور اسے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت عطا فرما دی۔ دوسرے لڑکے نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، اس لڑکے سے میری کشتی کرائی جائے، اگر میں اسے گرا لوں تو مجھے بھی جہاد میں شامل کر لیا جائے۔ اس لڑکے کا جذبہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بھی اسلامی لشکر میں شامل کر لیا۔ باقی بچوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 صحابہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ مدینہ میں چھوڑے جانے والے ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہیں اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمار داری کے لیے رکنا پڑا کیونکہ وہ بیمار تھی۔ مدینہ سے روانگی سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کا حال دریافت کیا اور اس کا رخ معلوم کرنے پر صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ مکہ سے قریش کا لشکر روانہ ہو چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر کے مال و دولت حاصل کرو یا اس عظیم جنگی لشکر کا مقابلہ کرو جو قافلے کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زیادہ رجحان یعنی جھکاؤ اس جانب تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیا جائے تاکہ وہ جنگ کے لیے ساز و سامان خرید سکے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کے لشکر سے لڑنے کے لیے پرجوش تقریریں اور سب متفق یعنی سہمت ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار سے ان کی مرضی معلوم کی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا جس کے مطابق وہ صرف مدینہ کے اندر جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی اور انصار کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے تعاون یعنی اپنے سہیوگ کا یقین دلایا
اور فرمایا اللہ کی قسم ہم جنگ کرنے والوں میں بہترین بہادر اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے ان کی مرضی دریافت کرنے کا یہ انداز ایک طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فراست کا گواہ اور دوسری جانب جنگی حکمت عملی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فوجی حکمت عملی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مہاجرین اور انصار کا اتحاد قائم رہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف میل نہ آئے، اور پھر اللہ کے لیے صبر و استقامت کا ایک مظاہرہ اس جنگ میں بھی ہو جائے۔ میدان جنگ کا نقشہ قریش کا لشکر وادی بدر کے انتہائی آخری جانب پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا تو اسے ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا۔ اس ریتیلی زمین میں جانوروں کے پاؤں دھستے تھے۔ کفار کے لشکر نے مسلمانوں سے پہلے یہاں پہنچ کر بدر کے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے پاس پانی کا بہت سارا انتظام تھا، جبکہ مسلمانوں کو پینے اور وضو اور غسل کرنے کے لیے بھی پانی میسر نہ تھا۔ گویا میدان جنگ میں مکہ کے قریش کو فوجی برتری بھی حاصل تھی اور تمام آسانیاں بھی تھی جو ان کی کامیابی کا سبب بن سکتی تھی اور بظاہر ان کی فتح یقینی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن مسلمانوں کا اللہ پر توکل یہ تھا، اور اللہ پر توکل کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دینے اور انہیں آرام پہنچانے کے لیے کفار پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ بارش ہوئی اور ریتیلی زمین بیٹھ گئی، جس سے اوپر چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں نے تالاب بنا کر بارش کا پانی محفوظ کر لیا اور پانی ملنے سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ بارش کے متعلق سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب بدر میں پہنچ کر مسلمانوں کو پانی کی تکلیف ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نشیبی جگہ تالاب کھودنے کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں نے جلد ہی تالاب کھود کر تیار کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ چند لمحوں بعد ہی آسمان پر ہلکے ہلکے بادل نمودار ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس زور کی بارش ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا اور تالاب پانی سے لبریز ہو گیا۔ رات کے وقت بارش بند ہوئی تو مسلمانوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر اپنے ہتھیاروں کو چمکانے اور تیز کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹیلے پر خیمہ تیار کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کر پاس کھڑے ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ فرمایا اور جگہ جگہ اپنے دستے مبارک کے اشارے سے فرماتے رہے کہ انشاءاللہ یہاں پر فلاں آدمی مارا جائے گا اور یہاں فلاں شخص ہلاک ہوگا۔ چنانچہ جنگ کے دوران ایک جگہ بھی اس کے خلاف نہیں ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ دوسرے روز مسلمان فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو کفار میدان میں صف بستہ ہو چکے تھے۔ ان کا ایک دستہ ٹیلے پر چڑھ گیا جہاں سے مسلمان انہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کی تھوڑی تعداد اور بے سر و سامانی دیکھ کر اپنی فتح کے یقین پر خوش تھے اور ڈینگے مار رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو فنا کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کو صف بستہ دیکھا، پھر اپنے جانثاروں کی بے سر و سامانی اور جذبہ شہادت سے متاثر ہو کر سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے میرے اللہ، یہ مکہ کے قریش ڈینگے مار رہے ہیں، یہ تیری مخالفت اور میری تکذیب یعنی جھٹلانے پر اترے ہوئے ہیں۔ اے رب العزت، تیری مدد کا انتظار ہے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، تو ان کے تکبر کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ، تیرے یہ بندے جو میرے ساتھ ہے اگر ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، اے اللہ، یہ تیرے بندے تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے میدان میں حاضر ہو گئے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام بلند کرنے والے پیدا نہ ہوں گے۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما۔ اسلام کے دشمنوں کو اپنی قوت پر ناز و فخر ہے
مسلمانوں کو صرف تیرا سہارا ہے۔ اے اللہ، اگر کفر و اسلام کی اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو دنیا والے تجھ سے باغی ہو جائیں گے۔ جس جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رو رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آئی اور یہ آیت نازل ہوئی کہ کفار کو شکست ہوگی اور وہ بھاگ جائیں گے۔ اس روز جمعہ کا دن اور رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اشارے سے صفیں درست فرما رہے تھے۔ پھر جنگ کا آغاز ہونے پر سب سے پہلے کفار کے لشکر سے 3 جوان میدان جنگ میں آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا۔ ان میں 2 بھائی شیبہ اور عتبہ بن ربیعہ تھے۔ ان کی للکار کے جواب میں اسلامی لشکر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آئے۔ حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا اور حضرت حمزہ نے اپنے مقابل شیبہ کو ہلاک کیا۔ تیسرا آدمی عتبہ تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ کے مقابلے میں کچھ دیر لگی اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ تب حضرت علی اور حضرت حمزہ نے عتبہ کا کام تمام کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے آئے۔ لیکن دوستو، یہ بدر سے واپسی پر صفرا کے مقام پر شہید ہو گئے۔ ان مقابلوں میں ولید بڑا تجربے کار جنگجو تھا اور حضرت علی بالکل نو عمر تھے۔ ولید پوری قوت اور جوش سے حضرت علی پر حملے کر رہا تھا۔ حضرت علی نے ولید کا وار روکتے ہوئے اللہ کا نام لے کر تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ تلوار اس کی ڈھال کو کاٹتی ہوئی سر کی فولادی ٹوپی کا کچھ حصہ اڑا گئی، مگر ولید بچ گیا۔ وہ یہ وار دیکھ کر حیران ہوا۔ ابھی اس کی حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا وار کیا۔ ولید کی گردن سے سر کٹ کر زمین پر آ پڑا اور اس کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمشیر یعنی تلوار کے جوہر دکھائے اور ابن سعید کو قتل کیا۔ ایک کے بعد دیگر کئی کافر ان کے مقابلے میں آئے۔ آپ کا کندھا شدید زخمی ہو گیا، لیکن آپ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ دشمن پر خوف و ہراس طاری ہو چکا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ابو جہل نے اپنے لشکر کو عام حملے کا حکم دیا اور گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آئے اور مٹھی بھر کنکریاں لے کر قریش کی طرف پھینکی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے۔ قرآن حکیم میں فرمان الہی ہے، اے رسول، یہ آپ نے نہیں، ہم نے ہی کنکریاں پھینکی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان جس بہادری، جانثاری اور سرفروشی سے لڑے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انفال میں آیا ہے۔ یہ فرشتے بدر کی جنگ کے دن سیاہ یا سرخ اور ہرا و سفید عمامے باندھے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا عمامہ پیلے رنگ کا تھا۔ ان کے گھوڑے ابلق اور نشان زدہ تھے۔ یہ فرشتے بادلوں کے سایہ میں آئے ہوئے۔ اس کا منظر عام لوگوں نے یوں دیکھا کہ جب کوئی مسلمان مشرک پر تلوار چلاتا تو اس کے جسم پر تلوار لگنے سے پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا ہو کر نیچے گر پڑتا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ قریش کے 70 آدمی قتل کیے گئے، جن میں سے اکثر اپنی قوم یا قبیلے کے سردار تھے، اور 70 کافر گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قیدی بنے۔ مجاہدین میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ شہادت پانے والوں میں سب سے پہلے عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ کے دوران ایک موقع پر وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اپنی حدود میں زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پھر دیر کس بات کی؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کھجوریں پھینکی اور میدان جنگ میں دشمن پر ٹوٹ پڑے اور کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو کسی کو ابو جہل کا حال معلوم نہ تھا،
اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلاش کا حکم دیا کہ اسے لاشوں میں ڈھونڈو۔ ابو جہل وہی لاشوں میں اس حال میں ملا کہ دم توڑ رہا تھا، لیکن اس آخری وقت پر بھی اس کے ذہن میں فرعونیت نہ گئی۔ اس نے مرتے وقت اپنے قاتل کا نام پوچھا تاکہ اس کی قوم قاتل سے بدلہ لے سکے۔ اس نے کہا کہ میرا سر کندھوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ ہر شخص سمجھ جائے کہ یہ بڑا سردار تھا۔ جب اس کا کٹا ہوا سر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس امت کا فرعون اور کفر کی عمارت کی چوٹی تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر ایک گڑھا کھودا گیا اور کفار کی لاشیں اس میں ڈال دی گئی۔ غزوہ بدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، تنظیم، فراست، شجاعت یعنی بہادری اور نصرت الہی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ بدر میں اس کامیابی کا مدینہ اور آس پاس کے علاقے میں گہرا اثر ہوا اور دشمن مسلمانوں سے خوف زدہ ہو گئے۔ بہت سے یہودی اسلام لے آئے۔ انہی میں مشہور منافق عبداللہ بن ابی تھا جو دل سے مسلمان نہ ہوا تھا اور مسلمانوں کی ان کامیابیوں کے باوجود یہود کی سازشوں، اسلام دشمنی اور مخالفت میں ان کا شریک رہا۔ مکہ قریش پر مسلمانوں کی فتح کے اثرات مختلف تھے۔ ان کی عورتوں نے اپنے قتل ہونے والوں کا 1 ماہ تک سوگ منایا۔ ابو لہب نے ابو سفیان سے بدر میں قریش کی شکست کی داستان سنی تو ہوش و حواس کھو بیٹھا اور 7 دن کے اندر اندر چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کی لاش بے کفن دفن پڑی رہی۔ جب لاش گلنے سڑنے لگی تو اسے لکڑی کی مدد سے ایک گڑھے میں ڈھکیل کر دبا دیا گیا۔ مکہ کے ہر گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرایا اور غزوات کی تعداد عام طور پر 81 بتائی جاتی ہے، جس میں 27 غزوات بھی ہے، لیکن بخاری شریف میں یہ تعداد 17 بتائی گئی ہے۔ ابن قیم نے بڑے غزوات کی تعداد 7 بتائی ہے، یعنی بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور تبوک۔ ان غزوات کا قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا، سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا، سورہ احزاب میں غزوہ خندق کا، اس سورہ احزاب میں بنو قریظہ کا ذکر بھی ہے، سورہ حشر میں بنو نذیر کا، سورہ فتح میں صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر کا، اور سورہ نصر میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ غزوات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غزوہ احد خاص طور پر بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آئیے اب غزوہ احد کو جان لیتے ہیں۔ بدر میں قریش کو ذلت آمیز شکست ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ عورتوں نے اپنے سر کے بال کاٹ ڈالے، لیکن آہ و بکا سے باز رہی تاکہ مسلمان ان کی حالت دیکھ کر خوش نہ ہو اور مذاق نہ اڑائے۔ بدر میں ابو سفیان کا جو قافلہ بچ کر نکل گیا تھا وہ مکہ میں دارالندوہ میں تقسیم کی غرض سے ٹھہرا ہوا تھا اور ابھی اس کا مال مالکوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ چنانچہ کفار میں یہ مشورہ ہوا کہ سارا مال سامان جنگ کی تیاری میں صرف ہو تاکہ مسلمانوں سے بدر کے مقتولوں کا انتقام لیا جا سکے۔ ابو سفیان کی بیوی کا بھائی اور باپ جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اس نے چند شاعروں سے ان کی جدائی میں مرثیے اور نوحے لکھوائے اور دن رات انہیں پڑھتی اور روتی تھی۔ اس نے کپڑے بدلنے اور ہار سنگار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ابو سفیان کو جوش آیا اور وہ 200 آدمیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے مدینہ سے چند میل پیچھے عریض کے مقام پر ایک کاشتکار سعد بن عمرو کو قتل کر دیا اور اس کے مکانوں اور کھیتوں کو آگ لگا دی، مگر جب اسے مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو بھاگ نکلا۔ بھاگتے وقت اس کے ساتھیوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے تھیلے گرا دیے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہا جاتا ہے، اسی لیے اس واقعہ کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ جب ابو سفیان بھاگتا ہوا مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور مذاق اڑایا، جبکہ اس کی بیوی نے اسے لعنت ملامت کی۔ اس نے قسم کھائی کہ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے نہ چباؤں گی کبھی آرام نہیں کروں گی۔ وہ روزانہ رو رو کر اپنے شوہر ابو سفیان کو مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ابھارتی
اور اسے جوش دلاتی رہتی تھی۔ مکہ کے کفار سال بھر جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ ابو سفیان نے اپنی طرف سے 50,000 مسکال سونا اور 1,000 اونٹ اس جنگ کے لیے دان دیا۔ مکہ کے آس پاس کے حلیف قبائل بھی پورے ساز و سامان کے ساتھ لشکر میں شامل ہوئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کو جنگ میں جانے پر آمادہ کیا۔ جنگ بدر میں قتل ہونے والے سرداروں کی بیویوں کو بھی شامل کر لیا گیا تاکہ ان کی بدحواسی، دیوانگی اور نفرت سپاہیوں میں انتقام کی آگ کو مزید بھڑکائے۔ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو اس میں 3,000 جنگجو تھے۔ ان میں 700 جراح پوش یعنی کوچ پہنے ہوئے، 200 گھڑ سوار اور 70 عورتیں بھی تھیں، جن کے ساتھ ڈھول، گانے بجانے اور شراب کا سامان تھا۔ یہ لشکر 5 شوال سن 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ کفار مکہ کا لشکر پورے جوش و خروش سے مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لشکر میں شامل بڑے سرداروں کی نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں دف لیے گاتی ہوئی لشکر کا جوش بڑھا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بدر میں جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے وہ بہادر تھے، آج مکہ کے بہادر ان کا انتقام لینے جا رہے ہیں۔ یہ شیروں کا لشکر ہے، یہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کو مٹا کر واپس آئے تو ہم ان سے خوش ہوں گی، اگر یہ میدان جنگ سے بھاگ آئے تو ان سے نفرت کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش کے لشکر کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت صحابہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ مدینہ میں ٹھہرے رہے۔ اگر مکہ کے کفار مدینہ میں داخل ہو تو ان سے جنگ کرے اور گھروں کے اوپر سے ان پر پتھر برسائے، کیونکہ مسلمانوں نے مدینہ کے چاروں طرف اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر کے اسے قلعہ بنا دیا تھا۔ بعض مہاجرین اور انصار کی بھی یہی رائے تھی، لیکن وہ پرجوش مسلمان جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، انہوں نے ضد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں موقع دیجیے، ہم بھی اپنے دل کی آرزو پوری کریں اور مقابلہ میدان جنگ میں ہو، تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم بزدلی کے سبب شہر سے باہر نہیں نکلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان مسلمانوں کی تائید کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 شوال جمعہ کے دن 1,000 مجاہدین اسلام کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ منافق عبداللہ بن ابی چاہتا تھا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے، چنانچہ لشکر کی روانگی کے وقت وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا اور بہانہ یہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ اس طرح اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر میں صرف 700 مجاہدین تھے اور گھوڑے صرف 2 تھے۔ عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ اس کے علیحدہ ہونے پر مسلمان بددل ہو جائیں گے، مگر مسلمان صرف اللہ کے بھروسے پر جنگ کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے عبداللہ بن ابی کی اس حرکت کی ذرہ پرواہ نہ کی۔ اسلامی لشکر کوبہ سے آگے بڑھا تو ایک جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ وہاں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد لشکر نے دوبارہ کوچ کیا اور نہایت دبدبا اور شان کے ساتھ احد پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ قریش کا لشکر 2 دن پہلے ہی وہاں پہنچ کر خیمہ زن ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قدرتی جنگی بصیرت اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں موجود وادی احد کے پہاڑی سلسلے کے قریب قیام فرمایا اور احد پہاڑ کو پشت پر لے کر یعنی پہاڑ کی طرف پشت کر کے مجاہدین کی صف بندی کی۔ مشرق کی طرف عینین کا پہاڑ تھا جس میں ایک درہ تھا اور ادھر سے کفار گھس کر اندر آ سکتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز عبداللہ بن زبیر کی ماتحتی میں درے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے اور یہ حکم دیا کہ جنگ کا خواہ کچھ بھی نقشہ ہو، وہ لوگ آخری وقت تک وہاں ٹھہرے رہے، کسی بھی حالت میں اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ثابت قدمی سے جمے رہے۔ اگلے روز یعنی 15 شوال سن 3 ہجری ہفتے کے روز سورج کے طلوع کے ساتھ دونوں لشکروں نے میدان جنگ میں صف آرائی کی۔ مسلمانوں کو اتنی کم تعداد میں دیکھ کر کفار خوش ہونے لگے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان
کعبہ میں رکھے بت کا نام لے کر اس نے کہا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہبل پر قربان ہونے کے لیے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ابو جہل کے بیٹے اکرما نے کہا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سمجھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کی بہادری کے کارنامے ابھی تک مجھے یاد ہے۔ لشکر اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین کی اس طرح صف بندی فرمائی کہ میمنہ یعنی دائیں بازو کی فوج حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بائیں بازو کی فوج منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جھنڈا یعنی پرچم حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ دوسری طرف ابو سفیان نے خالد بن ولید کو میمنہ پر اور اکرمہ بن ابو جہل کو میسرہ پر مقرر کیا۔ سواروں کے دستے پر صفوان بن امیہ کو مقرر کیا اور جھنڈا طلحہ کو دیا۔ قریش کی عورتوں اور لڑکیوں نے کفار میں جوش پیدا کرنے کے لیے دف بجانا اور گانا شروع کر دیا۔ اور آج احد کی پہاڑیوں کے سامنے مکہ کے شیر آئے ہیں۔ یہ وہ شیر ہے جن کا نام سن کر دنیا کانپتی ہے۔ ہم آسمان کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں۔ اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گے۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچ کر کفار کے لشکر سے جھنڈا اٹھانے والے طلحہ نے نکل کر طنزیہ انداز میں مسلمانوں کو للکارا، میں قریش کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ تمہاری تلواریں ہمیں دوزخ میں بھیجتی ہے اور ہماری تلواریں تمہیں جنت میں۔ اب ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ جس مسلمان کو جنت میں جانا ہو وہ میرے سامنے آئے۔ اس کی بکواس سن کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور آتے ہی تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ طلحہ کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ طلحہ کا بیٹا عثمان اپنے باپ کو قتل ہوتا دیکھ کر میدان میں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا اور اس زور سے اس کے کندھے پر تلوار ماری کہ کمر تک کاٹتی چلی گئی۔ اس کے بعد 4 بھائی باری باری میدان میں نکلے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ یہ حالت دیکھ کر ابو سفیان نے اپنے لشکر کو عام حملے کا حکم دیا اور گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ مکہ والے اپنی تعداد پر بھروسہ کر کے نہایت شدت سے حملہ آور ہوئے، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ان کے خون سے میدان جنگ کو سرخ کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں سے اپنے جوہر دکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلواروں سے دشمن کی صفیں الٹنے لگے۔ کافروں کے خون کے فوارے ہر جانب ریتیلی زمین کو لالازار بنا رہے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں تلوار لے کر فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار کے سب ہی خواہش مند تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کو دی، جو عرب کے مشہور اور باعزت پہلوان تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر بے خوف و خطر دشمن کے لشکر میں گھس گئے اور تیزی سے تلوار چلائی کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ قریش اپنے جھنڈے کو گرنے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ جھنڈا گرنے کا مطلب تھا کہ جھنڈا بردار مارا گیا، اور جس فوج کا جھنڈا بردار مارا جائے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک جھنڈا بردار کے قتل ہوتے ہی دوسرا شخص علم یعنی جھنڈا بلند کر دیتا تھا، لیکن اب ان کو ایک کے بعد دیگرے قتل ہوتے دیکھ کر کفار بدحواس ہو رہے تھے۔ ان کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ جنگ بدر میں ابو سفیان کی بیوی کا بھائی اور اس کا باپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ زبیر بن مطعیم کے چاچا کو بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں ہلاک کیا تھا۔ اس نے اپنے غلام وحشی جو حربہ چلانے میں خوب ماہر تھا، اس سے کہا کہ اگر تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار ڈالے تو میں تجھے آزاد کرا دوں گا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے بھی وحشی سے کہا تھا کہ اگر تو نے اپنے حربہ سے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں اپنا تمام زیور تجھے دے دوں گی۔ چنانچہ جنگ کے دوران وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا۔ اتفاق سے اس کی نظر
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشانہ لے کر حربہ یعنی ایک ہتھیار پھینکا، ایک بھالا پھینکا۔ حربہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں لگا اور دوسرے پہلو سے پار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گرے تو وحشی اپنے مالک اور ہندا کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھاگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے تقریباً 10 جھنڈا بردار قتل کیے۔ آخری جھنڈا بردار ثواب کے قتل ہونے پر کسی نے قریش کا جھنڈا بلند نہ کیا تو کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان بھی بھاگ نکلا۔ اس کی بیوی ہندا اور دوسری گانے بجانے والی عورتیں بھی اپنی اپنی دف پھینک کر بھاگی۔ مسلمان ان کے تعاقب میں برابر تلواریں چلا رہے تھے۔ کفار مکہ کے بھاگنے پر مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اینین کے پہاڑ کے درے یا گھاٹی پر معمور مسلمانوں کا دستہ گھاٹی کی حفاظت کر رہا تھا تاکہ کفار درے سے گزر کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں، لیکن جب انہوں نے کچھ مسلمانوں کو مال غنیمت سمیٹتے ہوئے دیکھا تو صبر نہ کر سکے اور 10 آدمیوں کے سوا سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھول کر کفار کے پیچھے بھاگے۔ ان کے سردار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے مسلمانوں کیا کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آخری وقت تک اس جگہ کو کوئی نہ چھوڑے۔ ان مسلمانوں نے جواب میں کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم جنگ کے وقت تھا، اب کفار بھاگ گئے ہیں اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی، لیکن ان مسلمانوں نے کوئی دھیان نہ دیا اور یہی ان کی غلطی تھی۔ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے موقع شناس تھے۔ انہوں نے جب درے کو خالی دیکھا تو فوراً اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا جن کی تعداد 100 تھی۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اور مسلمانوں کی نگاہ سے بچتے ہوئے اس درے میں داخل ہوئے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ 10 تیر انداز انہیں روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے نیچے اترے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد موجود چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ کفار کے تعاقب میں جانے والے مسلمانوں نے دیکھا تو پلٹ آئے۔ لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمان تیتر بیتر ہونے لگے۔ خالد بن ولید کے حملے میں سوائے چند پرعزم صحابہ کے سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ثابت قدم رہنے والوں میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابوبکر اور حضرت طلحہ جیسی ہستیاں رہ گئی۔ اکرمہ بن ابو جہل نے جب مسلمانوں کو واپس جاتے دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو پکار کر روکا اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ ابو سفیان نے بھی رک کر اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور انہیں ساتھ لے کر نئے جوش سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ اب مسلمان دونوں طرف سے کفار کے گھیرے میں آ گئے۔ افراتفری میں کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ بعض مدینہ کی طرف بھاگے، بعض پتھروں کے پیچھے چھپ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ چند مسلمانوں کی غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کے حملے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ اور حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا اپنے جوش انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک پتھر اس زور سے آ کر لگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گر کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہاتھوں میں تھام کر سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 دانت شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ پھر مسلمانوں نے ایک بھرپور حملہ کر کے کفار کو پیچھے دھکیل دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان پہاڑ پر چڑھ کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ابو سفیان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے لگا، مگر مسلمانوں نے ایسا شدید حملہ کیا کہ ان کو پیچھے دھکیل دیا۔
اس سے قریش کے حوصلے دوبارہ پست ہو گئے۔ تمام مسلمان پہاڑ پر پہنچ چکے تھے اور کفار ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ یہ کہہ کر میدان جنگ سے روانہ ہوا کہ ہم اب اگلے سال بدر میں ہی تم سے نمٹیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کافروں کا تعقب کر کے دیکھے کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اونٹ ساتھ لے جا رہے ہیں یا اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کفار اونٹوں پر سوار ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا رخ مکہ کی طرف ہے، مدینہ کی طرف نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ سے اتر کر شہیدوں کی تدفین فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید ہونے والے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھروں میں جا کر تعزیت فرمائی۔ پیارے دوستو، اس کا آنے والا دوسرا پارٹ، اس میں ہم غزوہ خندق سے لے کر باقی اور جنگیں ان کا بھی ہم واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس پارٹ 1 والی ویڈیو کا آپ کو کون سا حصہ، کون سی جنگ آپ کو سب سے بہترین لگی اور کون سی وار اسٹریٹجی آپ کو پسند آئی، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اس کا آنے والا اگلا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔